السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو سامعین اکرام، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو دنیا میں جس کے پاس زیادہ سے زیادہ پراپرٹی ہوگی وہ بہترین شخص ہے، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہوگا وہ شخص بہترین شخص ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں وہ شخص بہترین شخص ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں۔ اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں، پروفیسر نہ بنائیں۔ یہ ہرگز اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ دنیا کا اعلیٰ سے بھی اعلیٰ تعلیم آپ اپنے بچوں کو دیں۔ آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، اب جو بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھائیں، نماز پڑھنا بھی سکھائیں، نیک کام کرنا آپ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے وہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ نبی کی سنتیں کیا ہیں یہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ حضور کس طرح سے بات کیا کرتے تھے، کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کرتے تھے، کس طرح سے حضور صحابہ سے بات کیا کرتے تھے، آپ اپنے بچوں کو یہ بھی تعلیم، دینی تعلیم اپنے بچوں کو دینا ہے۔ صرف دنیاوی تعلیم دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیاوی تعلیم دیں، یہ فائدہ آپ کو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اور قبر میں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر اگر آپ اپنے بچوں کو اگر قرآن پڑھنا سکھائیں گے، آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں گے، تو یقین جانیے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ماں باپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اگر آپ کے بچے اگر زمین پر بیٹھ کر جب وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، تو اگر اللہ پاک اگر اس تلاوت کو اپنے بارگاہ میں اگر قبول کیا تو اس کلام کے صدقے سے تمہاری شفاعت اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، خوب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دینا ہے۔ ہم دینی تعلیم سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ دن میں کتنی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے تو یہ بھی ہمارے بچے بتا نہیں سکتے۔ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے وضو کرنا ہے، ماں باپ سے کیسے بات کرنا ہے، ان سے کیسے سلوک کرنا ہے، یہاں تک کہ ہمارے بچوں کو پہلا کلمہ کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو یاد رکھیں کہ آنے والے دور میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہم تمام کو کرنا پڑے گا۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں، کتنی ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیے، اولڈ ہاؤس میں لے جا کر چھوڑے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ سے غلط سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں۔ یہ تمام برائیاں اولاد کے اندر کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دے رہے ہیں مگر دینی تعلیم سے ہم خود اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں۔ اگر دینی تعلیم اپنے بچوں کے اندر ہوتی، اگر قرآن پڑھنا اگر بچے کو آتا تو شاید یہ تمام برائیاں بچوں کے اندر نہیں آتے۔ اس لیے میں آپ تمام سے یہ دعوت گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر محلے میں 2 سے 3 اہل سنت والجماعت کے مساجد موجود ہیں۔ ہر محلے کی مسجد میں امام صاحب صبح نماز کے بعد یا بعد عصر کے بعد مغرب کے وہ مدرسہ پڑھاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو لے جا کر وہاں پر مدرسے میں چھوڑیں تاکہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے، وہ مسئلے مسائل سیکھے۔ اگر وہ قرآن پڑھیں گے، مسئلے مسائل سیکھیں گے، یہ تمام برائیاں ہم سے دور ہو جائیں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اب تک میری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگا۔